بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نحو میر پڑھ رہے تھے، اور نحو میر کے پچھلے سبق کے اندر ہم نے معرب اور مبنی کو پڑھا تھا، اور وہاں پر یہ آیا تھا اسم غیر متمکن۔ اس کی تعریف ہم نے وہ کی تھی، وہاں پر وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ آج یہی مشابہت کی صورتیں پڑھیں گے کہ کس صورت کے اندر یہ مشابہ ہوگا تو یہ مبنی بنے گا اور اسم غیر متمکن بنے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اسم غیر متمکن کیا ہے، اور اسم غیر متمکن کتنی صورتوں کے اندر مبنی الاصل کی اس کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور اسم غیر متمکن کی اقسام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، اور یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے، جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ اب مبنی الاصل کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، حروف یہ بھی مبنی الاصل ہے، فعل ماضی یہ بھی مبنی الاصل ہے، امر حاضر معروف یہ بھی مبنی الاصل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں مبنی الاصل کہلاتی ہیں، حروف اور اسی طرح فعل ماضی، امر حاضر معروف، یہ تین چیزیں مبنی الاصل کہلاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی کتنی صورتیں ہیں۔ اب پہلی صورت یہ ہے، یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں، اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں، مطلب یہ ہوا کہ جس اسم کے اندر بھی مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں گے، مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، حروف اور فعل ماضی، امر حاضر معروف۔ اب جس اسم کے اندر حروف کے معنی پائے جائیں، یا جس اسم کے اندر فعل ماضی کے معنی پائے جائیں، یا جس اسم کے اندر امر حاضر معروف والا معنی پایا جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم غیر متمکن ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اس میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں، یعنی حروف کے معنی پائے جائیں، یا فعل ماضی کے معنی پائے جائیں، یا امر حاضر معروف کے معنی پائے جائیں، جس اسم کے اندر ان تین چیزوں کا معنی پایا جائے گا وہ اسم غیر متمکن کہلائے گا، اور اسم غیر متمکن کیا ہے؟ مبنی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ اب مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بات کلیئر ہو جائے گی۔ جیسے اینا، اب اینا، اب اس میں حمزہ استفہام کا معنی پایا جاتا ہے، اینا حمزہ استفہام کا معنی پایا جاتا ہے، اور حمزہ استفہام یہ حمزہ ہے نا، حمزہ حروف میں سے ہے، اور حروف یہ مبنی الاصل ہے، گویا کہ حمزہ جب مبنی الاصل ہے، اب اینا اسی حمزہ کے معنی میں ہے، تو اب یہ اینا یہ کیا بنے گا؟ اسم غیر متمکن مبنی بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ ہی ہاتھ میں ماضی کے معنی پائے جاتے ہیں، اب ماضی فعل ماضی یہ بھی میں نے بتلایا یہ مبنی الاصل ہے، جب یہ مبنی الاصل ہے تو یہ ہی ہاتھ کیا بنے گا؟ اسم غیر متمکن بنے گا، اور اسم غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، تو یہ ہی ہاتھ ابھی کیا بنے گا؟ مبنی بنے گا۔ اب آگے ہے رویدہ، تینوں کی مثال دے رہا ہوں نا، تین چیزیں ہیں نا، اصل مبنی الاصل، حروف فعل ماضی امر حاضر معروف۔ اب حروف کی مثال اینا یہ دے دی، فعل ماضی کی مثال ہی ہاتا یہ دے دی، اب امر کی مثال یہ رویدہ، یہ امر حاضر کے معنی میں ہے، یعنی امہل کے معنی میں ہے۔ جب امہل کے معنی میں ہے، اب امہل یہ امر حاضر ہے، امر حاضر یہ مبنی الاصل ہے، اب رویدہ مبنی الاصل کے معنی میں، رویدہ یہ امر حاضر کے معنی میں ہے، گویا کہ جب یہ امر حاضر کے معنی میں ہے تو اب یہ اسم غیر متمکن بنے گا، اور اسم غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، تو یہ رویدہ بھی کیا بنے گا؟ مبنی بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو اچھی طرح نمبر ایک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں نمبر دو کی طرف۔ نمبر دو، پہلا کیا تھا؟ یا تو اس میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں، یعنی حروف کے معنی پائے جائیں، فعل ماضی کے معنی پائے جائیں، امر حاضر معروف کے معنی پائے جائیں، جس اسم کے اندر مبنی الاصل تین ہے نا، ان تینوں کا معنی پایا جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ اسم غیر متمکن کہلائے گا، اور اسم غیر متمکن مبنی ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ اب آتے ہیں نمبر دو کی طرف۔ نمبر دو، کوئی اسم اپنے معنی کے تام ہونے میں غیر کا محتاج ہو۔ ٹھیک ہے، نمبر دو کیا ہے؟ کوئی اسم اپنے معنی کے تام ہونے میں غیر کا محتاج ہو۔ جیسے اب حروف ہے نا، حروف، ٹھیک ہے، یہ بھی
اپنے معنی کے تام ہونے میں غیر کے محتاج ہوتے ہیں، یا تو فعل کے محتاج ہوتے ہیں یا اسم کے محتاج ہوتے ہیں۔ گویا کہ اب حروف کے ساتھ ان کی مشابہت ہو گئی، کیونکہ حروف بھی ایسے ہی ہے نا، وہ اپنے معنی کے تام ہونے میں غیر کے محتاج ہیں، تو یہ نمبر 2 بھی اسی حروف کے ساتھ ہوگا۔ کوئی اسم اپنے معنی کے تام ہونے میں غیر کا محتاج ہو، جیسے حروف اپنے معنی کے تام ہونے میں غیر کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح جو اسم بھی اپنے معنی کے تام ہونے میں غیر کا محتاج ہوگا اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ حروف کے ساتھ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حروف بھی غیر کے محتاج ہوتے ہیں معنی کے تام ہونے میں، یہ اسماء بھی معنی کے تام ہونے میں غیر کے محتاج ہیں، تو ان اسماء کی مشابہت ہو جائے گی حروف کے ساتھ۔ جب حروف کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی تو یہ بھی کیا بنیں گے؟ اسم غیر متمکن بنیں گے، اور اسم غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا بنیں گے؟ مبنی بنیں گے۔ جیسے مثال ابھی دیتا ہوں، بات کلیئر ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی۔ جیسے اسماء اشارہ، اسماء موصولہ۔ اسماء اشارہ یہ مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، اسماء موصولہ یہ صلہ کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے حروف بھی وہ فعل یا اسم کے کیا ہوتے ہیں؟ محتاج ہوتے ہیں، بغیر فعل یا اسم کے ان کا معنی تام نہیں ہوتا۔ اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، ان کا بھی بغیر مشار الیہ کے یا بغیر صلہ کے معنی تام نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ان کی مشابہت ہو گئی کس کے ساتھ؟ حروف کے ساتھ، اور حروف مبنی الاصل ہیں۔ جب حروف مبنی الاصل ہیں، ان کے حروف کے ساتھ مشابہت ہو گئی، اب یہ اسماء اشارہ، اسماء موصولہ یہ اسم غیر متمکن بنے گا، اور اسم غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا کہلائیں گے؟ مبنی کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نمبر 2 بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مختصراً اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب چلتے ہیں نمبر 3 کی طرف۔ یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، آپ تھوڑی توجہ کریں تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی، بات سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ جس کی مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہو، ٹھیک ہے؟ اب کوئی اسم اس اسم کی جگہ واقع ہو، کوئی اسم اس اسم کی جگہ واقع ہو جس کی مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہو۔ یہ بات آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی ہوگی، لیکن ابھی مثال دیتا ہوں، مثال کو ذرا توجہ سے سننا، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ جیسے منادی مضموم یا زیدو بمعنی ادعو کا، اب یا زیدو کے اندر زید یہ اسم ہے، لیکن اس کی مبنی اصل کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں ہے، لیکن یہ اسم زیدو یہ کاف اسمی کی جگہ واقع ہے۔ ادعو کا کے اندر جو کاف اسمی ہے نا، یہ اس کی جگہ واقع ہے۔ یا زیدو، اب زید اسم ہے لیکن مبنی اصل کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے، لیکن یہ زیدو کاف اسمی کی جگہ واقع ہے ادعو کا، بمانی یا زیدو بمانی ادعو کا، ٹھیک ہے؟ اب یہ زید یہ کاف اسمی کی جگہ واقع ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کوئی اسم اس اسم کی جگہ واقع ہو جس کی مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہو، اور کاف اسمی کی جگہ واقع ہے یہ زید، اور کاف اسمی یہ کاف حرفی کے مشابہ ہے۔ کاف اسمی یہ کاف حرفی کے مشابہ ہے، یعنی کاف جب حرف لکھتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں نا، تو جب ضمیر کاف آتی ہے تو بھی یوں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ضمیر یہ کاف اسمی ہے، اسماء مضمرات یہ اسم ہے نا، تو یہ کاف اسمی ہے۔ اسمی کیوں ہے؟ اسماء مضمرات میں سے ہے، اور اسماء مضمرات یہ اسم ہے، تو یہ کاف اسمی ہے، اور اس کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ کاف حرفی کے ساتھ۔ کاف اسمی بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے اور کاف حرفی بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ تو اب گویا کہ زیدو یہ اس اسم کی جگہ واقع ہے جس کی مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کاف اسمی کی جگہ واقع ہے، اور کاف اسمی یہ کاف حرفی کے مشابہ ہے، تو گویا کہ یہ بھی کیا بنے گا؟ مبنی بنے گا۔ اب چلتے ہیں نمبر 4 کی طرف۔ یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑی توجہ کرنا، انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیسرا نمبر تھوڑا مشکل تھا، لیکن مثال کے ذریعے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تو مثال پر تھوڑی توجہ دیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سمجھ لگ جائے گا۔ اب چلتے ہیں نمبر 4 کی طرف۔ کوئی اسم مبنی اصل کی طرف مضاف ہو، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، مبنی اصل کی طرف مضاف ہوگا تو وہ بھی کیا بنے گا؟ اسم غیر متمکن بنے گا، اور اسم غیر متمکن مبنی ہوتا ہے تو یہ بھی کیا بنے گا؟ مبنی بنے گا۔ جیسے یوم اذن میں یوما یہ از کی طرف مضاف ہے، اور از اگرچہ خود مبنی اصل نہیں ہے لیکن اس سے متصل کانا ہے، ٹھیک ہے؟ یوم اذن یوم از، ٹھیک ہے؟ یوم اذن یوم از کی طرف مضاف ہے، اور از اگرچہ خود مبنی اصل نہیں ہے، از مبنی اصل نہیں ہے۔ کیوں مبنی اصل؟ ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھیں، نمبر 1 حروف، نمبر 2 فعل ماضی، نمبر 3 امر حاضر معروف، اور از یہ مبنی اصل کہیں بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو یہ حروف ہے اور نہ ہی یہ فعل ماضی ہے اور نہ ہی امر حاضر معروف ہے۔ لیکن
اب یوم از کی طرف مضاف ہے، اور از اگرچہ خود مبنی اصل نہیں ہے لیکن اس سے متصل کانا ہے، یہ کانا یہ اسی سے متصل ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں یوم اذ کانا کذا تھا، ٹھیک ہے، یوم اذ کانا کذا، اب یوم اذ کانا کذا کی طرف مضاف ہے، تو جب کانا اذ کے ساتھ متصل ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ کوئی اس مبنی اصل کی طرف مضاف ہو تو یوم اذ کانا کذا کی طرف، اذ کانا کذا کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ مبنی اپنا اسم غیر متمکن بنے گا، اور اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے تو یہ بھی کیا بنے گا؟ مبنی بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اسماء غیر متمکن کی اقسام۔ اسماء غیر متمکن کی اقسام، اسماء غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں: اسماء مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات، مرکب بنائی۔ تو یہ چیزیں یاد کر لیں، تو نحو میر کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے یاد کر لیں، یا یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہاں سے اپنے کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ کر ان کو زبانی ازبر یاد کر لیں۔ اسماء مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات، مرکب بنائی۔ تو جی ناظرین، معرب اور مبنی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں معرب اور مبنی کے اجرا کی طرف، ہم دیکھتے ہیں کہ معرب اور مبنی کے اجرا کے اندر کیا کچھ ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا تسہیل النحو کے اندر یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے ہم اس کا اجرا کرتے ہیں، نحو میر کے مطابق وہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ تو پہلے یہ کہ معرب اور مبنی کا اجرا، ان الفاظ میں بتاؤ کون معرب ہے کون مبنی، اور مبنی الاصل بھی بتاؤ، یہ الفاظ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے انہوں نے قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ، ایک آیت پوری ہے اور دوسری آدھی ہے، وہ دی ہے، اس کا اجرا کرنا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہاں تک اجرا کرنا ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، اس کا بھی اجرا کرنا ہے۔ تو چلیے آج کے سبق کے اندر ہم اجرا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے افتحوا، یہ مبنی ہے، یہ امر حاضر معلوم ہے، اس وجہ سے یہ مبنی الاصل ہوگا۔ پچھلے بھی میں بتلا چکا ہوں، مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں، تمام حروف، فعل ماضی، امر حاضر معروف۔ افتحوا یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، اس وجہ سے یہ مبنی الاصل بنے گا۔ آگے ہے لم یفعل، اب لم یہ مبنی ہے، حروف جازم ہے، تو حرف جازم ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ مبنی الاصل بنے گا۔ حرف ہے نا، حرف تمام کے تمام مبنی الاصل، تو یہ بھی مبنی الاصل بنے گا۔ آگے ہے لم یفعل، یفعل یہ معرب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع نون جمع مؤنث اور تاکید سے جو خالی ہو تو وہ معرب ہوتا ہے، اور اس کے اندر نہ تو نون جمع مؤنث ہے اور نہ ہی تاکید ہے، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ معرب بنے گا۔ آگے ہے لن یسمعوا، ٹھیک ہے۔ اب لن یہ مبنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حرف ناصب ہے، اور مبنی ہو کر پھر یہ مبنی الاصل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یسمعوا، یہی یسمعوا یہ معرب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع نون جمع مؤنث اور تاکید سے جو خالی ہو تو وہ معرب ہوتا ہے، اس وجہ سے یسمعوا یہ کیا بنے گا؟ معرب بنے گا۔ اب آگے ہے اضربنانی، یہ مبنی ہے، امر حاضر ہے، اور امر حاضر مبنی الاصل ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی الاصل ہوگا۔ ھذا کتابی 3 لفظ ہیں، ھذا کتاب، آگے ضمیر، ھذا یہ اسم اشارہ ہے، مبنی ہے، اور یہ مبنی اصل نہیں ہے بلکہ مشابہ مبنی اصل ہے، یعنی حروف کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتابی، کتابن، ٹھیک ہے، 2 کتابی، ایک کتاب دوسرا یا ضمیر، کتابن یہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ مبنی کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی اس کے اندر۔ آگے ہے یا ضمیر، یہ مبنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر ہے، اور مبنی غیر اصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مبنی اصل 3 چیزیں ہیں، ان میں سے یہ نہیں ہے۔ ناصرہ یہ مبنی ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی الاصل ہوتی ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی الاصل ہوگا۔ سامعہ یہ بھی مبنی ہے، اور فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی مبنی الاصل ہوتی ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی الاصل ہوگا۔ یجتنبنا یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ مبنی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر نون جمع مؤنث آ گئی، تو جس مضارع کے اندر نون جمع مؤنث ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اس کی طرف، قرآن مجید کی آیت کی طرف، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم اور اہدنا الصراط المستقیم، ان کا ہم اجرا کرتے ہیں۔ یا یہ حرف ندا ہے، مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حرف مبنی الاصل ہوتے ہیں۔ ہا ضمیر یہ مبنی ہے، مبنی غیر اصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مبنی اصل 3 چیزیں ہیں، ان میں سے یہ نہیں ہے۔ الناس یہ معرب ہے، کیونکہ مبنی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی۔ اعبدوا یہ مبنی ہے، امر حاضر ہے، اور مبنی الاصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ امر حاضر ہے، اور امر حاضر مبنی الاصل ہوتا ہے، تو یہ بھی مبنی الاصل ہوگا۔ ربا
یہ مورب ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ مبنی کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ قم ضمیر یہ مبنی ہے، مبنی غیر اصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مبنی اصل تین چیز ہیں، ان تین میں سے یہ نہیں ہے۔ الذی اسم موصول ہے، مبنی غیر اصل ہے۔ غیر اصل کیوں ہے؟ کیونکہ مبنی اصل کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے یہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ مبنی تو ہوگا لیکن مبنی غیر اصل ہوگا۔ خلق فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی مبنی الاصل ہوتی ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی الاصل ہوگا۔ قم ضمیر مبنی ہے، ابھی گزر چکا، مبنی غیر اصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مبنی اصل کی تین اقسام ہیں، تو ان میں سے یہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مبنی غیر اصل بنے گا۔ آگے من یہ حرف جر ہے، مبنی ہے اور مبنی اصل ہے، اس لیے کہ حروف تمام کے تمام مبنی الاصل ہوتے ہیں۔ اب آگے ہے قبلی، یہ مورب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مبنی کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ قم ضمیر یہ مبنی ہے، مبنی غیر اصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مبنی اصل تین چیزیں ہیں، ان تین میں سے یہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ مبنی غیر اصل ہوگا۔ اب آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدی یہ فعل ماضی ہے، مبنی الاصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فعل ماضی مبنی الاصل ہوتی ہے، اہدی، ٹھیک ہے۔ نا ضمیر مبنی غیر اصل ہے، کیوں؟ میں نے مبنی الاصل لکھا تھا، مبنی غیر اصل ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر ہے اور مبنی الاصل کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے یہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے مبنی غیر اصل بنے گا۔ الصراط یہ مورب ہے، مبنی کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ مورب ہوگا۔ المستقیم یہ بھی کیا ہوگا؟ مورب ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ مبنی اصل مبنی کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ مورب بنے گا۔ تو امید کی جاتی ہے مورب اور مبنی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب مورب اور مبنی کا ہم اجرا بھی کر چکے، اب کل کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ مزید کچھ سیکھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔